السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی امتحانات کی تیاریوں میں زور و شور سے مصروف ہوں گے۔ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز جماعت نہم ہی کے سب سے پہلے سبق صبح خیزی اور پڑھنے کے فائدے سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، صبح خیزی یعنی صبح جلد اٹھنے والے، صبح جلد اٹھنا، اور پڑھنے کے فائدے یعنی کہ علم کی جو اہمیت ہے اس کو اس ناول میں روشناس کرایا ہے۔ اس ناول میں آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز میں ایک کہانی کی شکل دیتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو عورتوں کی زبان لکھنے میں مہارت حاصل تھی۔ عوامی مسائل، عوامی موضوعات کو انہوں نے اپنی تحریر کا عنوان بنایا ہے، اور ایسے مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے جو عوامی مسائل ہیں، جن کو جو بہت ہی عام سے جو روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں اس کی طرف انہوں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی تحریروں میں جا بجا محاورے کا استعمال نظر آتا ہے۔ ان کی تحریریں نہ صرف سادہ خوبصورت بلکہ بہت ہی دلچسپ ہوتی ہیں۔ تو جب ہم اس ناول کی بات کرتے ہیں تو اس ناول میں ہمیں جو کردار ملتے ہیں وہ محمودہ ہے، حسن آرا ہیں اور استانی جی ہیں۔ محمودہ جو ہیں وہ حسن آرا جو ہیں وہ نئی اس مدرسے میں یا مکتب میں داخل ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا داخلہ لیا ہے، اور چونکہ حسن آرا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں پہ تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ ان کی جو روزمرہ کے ان کے معاملات ہیں اس میں انہیں کام یا صبح اٹھنا اس طرح سے ان کے جو ہے معمولات میں شامل نہیں ہیں۔ تو وہ جب وہ اس مدرسے میں داخل ہوتی ہیں، اس مکتب میں داخل ہوتی ہیں، تو وہ نہ صرف لوگوں سے جب وہ ملتی ہیں، اپنی دوسری سہیلیوں سے، مکتب میں پڑھنے والی طالبات سے جب ان کا تعارف ہوتا ہے اور جب وہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں تو انہیں نہ صرف اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ روزمرہ کو ایک معمول کے مطابق، ایک اس کی منصوبہ بندی کے مطابق دن کو گزارنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ چاہے آپ کے پاس دولت ہو، چاہے آپ جتنے بھی امیر ہوں، چاہے آپ کے پاس دوسری کتنی بھی آسائشیں ہوں، علم کی جو اہمیت ہے وہ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہو سکتی، اور علم کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اچھا، تو اس میں محمودہ حسن آرا آپس میں گفتگو کرتی ہیں، جس میں حسن آرا کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ پڑھنے والی بچیاں کس قدر سلیقہ مند ہیں اور گھریلو امور سے ان کو واقفیت حاصل ہے اور مختلف چیزوں میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم جو ہے، جو استانی صاحبہ جب انہیں اس بات سے آگاہی دلاتی ہیں کہ وہ علم کس طرح سے انسان کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور انسان کی زندگی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، تو اس پہ یہ روشناس ہوتا ہے کہ اسے علم بھی حاصل کرنا ہے، مختلف مہارتوں کو بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے۔ اور اس کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک ناول کی شکل، ایک کہانی کی شکل دے گئے مکالمے میں آپ کو اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے جو لوگوں کے دلوں تک اتر جاتا ہے۔ دیکھیے، مرکزی خیال کی جب بات کی جاتی ہے اس ناول کے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ نکما پڑے رہے اور سو کے دن گنوائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دن کو کسی مقصد کے تحت گزارنے کے لیے بنایا ہے، آپ کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اس بات کا بھی احساس کر لیجئے، اور اس بات کی بھی اہمیت اس ناول میں دلائی گئی ہے کہ وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس سے جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھانا ہی چاہیے۔ ہم پر لازم ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس سے زیادہ کام میں بروئے کار لائیں، بلکہ کیونکہ اس طرح سے آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا
فائدہ پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ سوئے رہنے سے، وقت کو گنوانے سے نہ صرف یہ کہ اپنے لیے آپ نقصان کا باعث بنتے ہیں، بلکہ آپ دنیا میں اور کسی کے لیے بھی کسی بھی فائدے کا باعث یا بھلائی کا باعث نہیں بنتے، اور یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ جتنا ہو سکے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر مقصد کے لیے گزارنا چاہیے، اور سب سے بہترین مقصد کیا ہے؟ علم و ہنر کے حصول میں گزارنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے سے انسان خواہ کسی بھی حال میں ہو اسے فائدہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ غم کی حالت میں ہو تو علم ہی اسے اس کی تکلیف کو کم کرنے میں مدد کرے گا، اور اگر خوشی اور آسودگی میں ہو تو بھی علم ہی کے ذریعے ہی وہ خوشی اور آسودگی بھی حاصل کرے گا، اور علم ہی اس کے لیے راحت کا باعث بنے گا۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نوجوان نسل کو اس بات کی طرف مائل کرتے نظر آتے ہیں کہ علم کی کس قدر اہمیت ہے، وقت کی کس قدر اہمیت ہے، اور وقت کو ضائع ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے مفید اور کارآمد چیزوں کے سیکھنے میں اور چیزوں کو کے عمل کرنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ ناول کے کرداروں میں مصنف نے جو عام زندگی کی مثالیں دی ہیں، جس میں ایک ایسی بچی ہے جو علم حاصل کرتی ہے، جو مختلف چیزوں میں مہارت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ایسی بچی ہے جو خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس اپنی زندگی کا بڑا حصہ بیکار ضائع کر رہی ہے، تو اس زندگی بہتر ہے جو علم حاصل کرنے میں گزاری جائے، محنت کرنے میں گزاری جائے، کسی نہ کسی مہارت کے حصول میں گزاری جائے۔ مطالعے کے شوق سے جو رغبت انہوں نے نوجوان نسل کو دلائی ہے، اس میں یہ بات انہوں نے روشناس کرائی ہے کہ کتاب آپ کا ایک ایسا ساتھی ہے، ایک ایسا دوست ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوں آپ کو کتاب دنیا کی سیر کرا سکتا ہے، کبھی آپ کتاب کے ہوتے ہوئے تنہا نہیں ہو سکتے، اور کتاب ایک ایسی چیز ہے جس کا رابطہ اور تعلق ہر انسان سے لازمی ہونا چاہیے، اور وقت کو مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا خلاصہ ہے۔ اور امتحان میں جب آپ اس کے سوالوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو جب آپ ان کے سوالات کو دیکھتے ہیں یا پرچے میں موجود دوسرے سوالات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ آپ کسی بھی جو دیے گئے عنوانات ہیں، مضامین ہیں، اس کے مرکزی خیال کو پہلے اچھی طرح سمجھیں گے، اس کے خلاصے کو اچھی طرح سمجھیں گے، تو ہی آپ اس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس لیے مرکزی خیال کو یاد کر لینا اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، خلاصے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے جو اقتباس دیے جائیں گے اس کو پڑھیے گا، اور اس کے ساتھ جو ہدایت دی جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 2017 میں اقتباس دیا گیا کہ آدمی کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو علم سے اس کو فائدہ ہی ہوگا، اور اس طرح سے اس کو آگے اس جملے کو اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سوال ہے، اقتباس کو تشریح کرنے کو انہوں نے نہیں کہا ہے، اس کے ہدایت جو دی گئی ہے سوال اس کو آپ کا سمجھنا لازمی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ درج بالا عبارت کے پس منظر میں علم حاصل کرنے کے 2 فائدے تحریر کریں جس نے آپ کی زندگی پر اثر ڈالا ہو۔ اب آپ عبارت کو غور سے پڑھیں گے، عبارت میں جو 2 فائدے دیے گئے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس سے ایک تعلق کو، ایک رابطے کو ظاہر کرتے ہوئے علم کے اس کی جواب کو 2 نکات میں 2 فائدے اس کے بیان کریں گے۔ اچھا، اب اس کو آپ کو پیراگراف میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کے لیے 3 لائنیں دی جاتی ہیں یا 4 لائنیں دی جاتی ہیں، جب انہوں نے 2 فائدے تحریر کرنے کے لیے بولا ہے تو آپ اس کو پوائنٹ کے ذریعے وہ فائدے کریں گے، نمبر 1 پوائنٹ، نمبر 2 پوائنٹ، 2 فائدے کرنے ہیں۔ اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کے نمبر جو ہیں 2 یا 4 اس طرح سے ہوں، تو آپ اسی طرح سے آپ اس کے پوائنٹ میں جواب دینے کے اہل ہیں۔ اگر آپ پیراگراف
لکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ وہی سوال کا ہو جس طرح سے آپ پچھلی جماعتوں میں کرتے آئے ہیں کہ آدھے سوال کو لکھ کے پھر دوبارہ اس کے آگے سے جو ہے آنسر اپنا جواب تحریر کرتے ہیں، تو آپ وہ جو دی گئی جو لائنز ہیں جو آپ کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے اس کو پھر آپ غیر ضروری جملوں سے بھر لیں گے، اور جو اصل اس کی جو 2 فائدے آپ کو تحریر کرنے ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے لیے جگہ دی جاتی ہے، جو لائنیں دی جاتی ہیں، اسی میں آپ کو جواب تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ 2016 میں اور 2014 میں اس کے جو سوالات، ایک ہی سوال انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، جو سوال آیا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے سبق صبح خیزی اور پڑھنے کے فائدے میں محمودہ کی استانی نے اسے نصیحت کی ہے۔ اگر آپ کی استاد یا استانی نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہے تو اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ دیکھیے اب انہوں نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے کہ اس کی استانی نے کیا نصیحت کی تھی، آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھا ہے تو وہ آپ کو یاد آ جائے گا، یا آپ کو مرکزی اس میں خلاصے میں آپ کو یاد آ جائے گا کہ کس طرح سے اس کی استانی کہتی ہے کہ علم جو ہے، مطالعہ جو ہے کس طرح انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور کس طرح اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اسی سے تعلق رکھتا ہوا، اسی سے ایک رابطے سے آپ اپنے استاد یا استانی کی نصیحت تحریر کریں گے۔ اور یہ 3 نمبر کا سوال ہے، اور ایک 2016 میں 3 نمبر کا سوال تھا اور 2014 میں اس کے 4 نمبر دیے گئے تھے۔ اگر دیکھیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا مجھے تو ایسی کوئی استانی نے نصیحت مجھے یاد نہیں آ رہی جو کی تھی، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، تخیلاتی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی نصیحت۔ اگر آپ کو یاد نہیں آ رہی تو آپ ایک اچھی سی جو نصیحت ہے اس کو سوچ کے اس کو تحریر کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے ان کی مضمون میں جس طرح سے استانی نے نصیحت کی ہے اس کو بھی آپ اپنے استاد یا استانی کے لحاظ سے تھوڑا سا رد و بدل کر کے تحریر کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے اس کی صبح خیزی اور پڑھنے کے فوائد میں آپ کو اس طرح سے تیاری کرنی ہے۔ امید ہے کہ یہ کلاس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور مضمون اور عنوان کو جلد از جلد کلاس کا حصہ بنایا جائے تو اس کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنی تجاویز ضرور دیجیے۔ اگر سیشن پسند آئے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔